بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جی بی بول نیوز کے پروگرام سیاسی ہلچل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ناصر ریچن۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں گلگت بلتستان کا الیکشن نزدیک ہے، اور الیکشن کے نزدیک ہوتے ہی گلگت بلتستان کے حوالے سے بڑے پیکیجز اور اعلانات کا سلسلہ بھی شروع ہوتا ہے، اور آج کا ہمارے پروگرام کا موضوع بھی گلگت بلتستان کے آئینی حقوق ہیں، جیسے کہ اس سے پہلے بھی ہوتا چلا آ رہا ہے، اور اس دفعہ بھی وفاق کی حکومت یعنی پاکستان تحریک انصاف نے ایک دفعہ پھر اعلان کیا ہے کہ وہ گلگت بلتستان کو آئینی صوبہ بنائیں گے، آئینی حقوق دیں گے، سینٹ اور تمام آئینی اداروں میں نمائندگی دیں گے۔ لہٰذا اسی موضوع پر ہم گفتگو کرنے کے لیے دعوت دی ہے پاکستان تحریک انصاف کے جناب شیخ حسین سرواز صاحب کو، پاکستان مسلم لیگ نون کے جناب شاہد گلگتی صاحب کو، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جناب جاوید حسین صاحب کو۔ سر، آپ تینوں کو میں ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام میں۔ بہت شکریہ، آپ تینوں میرے پروگرام میں شامل ہوئے ہیں۔ اچھا، تو جناب سب سے پہلے میں جناب شیخ نثار حسین سرواز صاحب سے، جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہیں، تو ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جناب آپ کے وفاق کے وزراء نے جناب علی امین گنڈاپور اور جناب فواد چودھری صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ گلگت بلتستان کو آئینی صوبہ دیں گے، تمام آئینی اداروں میں ان کو نمائندگی دیں گے، تو کیا یہ ان کا اعلان حقیقت پر مبنی ہے یا آپ لوگوں کی الیکشن کی تیاری کے سلسلے میں یہ اعلانات ہوئے ہیں؟ تو لہٰذا آپ ذرا اس کو بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن شیخ نثار سرواز صاحب۔ سب سے پہلے میں شاہد صاحب اور جاوید صاحب کو اپنا سلام پیش کرنا چاہتا ہوں، دیگر ناظرین اور سامعین کو بھی۔ اس کے بعد گزارش یہ ہے کہ ہم گلگت بلتستان کے جو بھی جس پارٹی سے تعلق رکھنے والے جو ہیں، جب بھی حکومت آتی ہے تو سب کا یہی ڈیمانڈ رہا ہے کہ ہمیں آئینی حقوق دے۔ اس حوالے سے چاہے وہ مسلم لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو، چونکہ میں 16-17 سال کا عرصہ جو ہے پیپلز پارٹی میں بھی میں رہ چکا ہوں، تو سب کا یہی ایک ڈیمانڈ ہے۔ لیکن اس دفعہ ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی، چونکہ کل اس کا کوئی فیصلہ ہونے جا رہا تھا تو اس میں سننے میں یہ آیا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے حضرات اس میں شامل نہ ہونے کی وجہ سے رک گیا ہے، تو یہ ہماری ڈیمانڈ ہے، ہم سب کا متفقہ ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں آئینی حقوق ملنا چاہیے اور ہمیں قومی دائرے میں شامل کروانا چاہیے۔ تو لہٰذا ہم امید رکھتے ہیں اس دفعہ انہوں نے اعلان کیا ہے اور اس اعلان پر جو ہے عمل درآمد بھی ہوں گے۔ ایک گزارش آپ سے یہ ہے، باقی قومی لیڈران ہو پیپلز پارٹی سے ہو یا مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتا ہو، عمران خان صاحب اور ان میں ایک فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ عمران خان جب کھلاڑی تھے تب سے وہ گلگت بلتستان کے گاؤں چپا چپا وہ گھومتا رہا ہے، پھرتا رہا ہے، ہمارے تمام مسائل سے وہ زیادہ واقف ہے۔ باقی لیڈر حضرات، ابھی یہ میرا 20-22 سالہ سیاست میں قدم رکھ کے یہاں تک پہنچا ہے، تو وہ گلی کوچوں میں کوئی نہیں پھرا ہے، صرف گلگت کا دورہ ضرور کیا ہے، بلتستان کا دورہ ضرور کیا ہے، لیکن میں یا کسی اسٹیڈیم میں جلسے کے حد تک عوام سے ملاقات کر کے چلے گئے ہیں۔ لیکن یہاں کے ہمارے جو بھی ممبرز، میں نے پہلے بھی عرض کیا، جس پارٹی سے آیا ہے وہ یہی ڈیمانڈ کرتے آیا ہے، اور اب تک جو ہے ہمارے خواہشات پر پوری طریقے سے جو ہے وفاقی کوئی بھی حکومت نہیں اتر سکی۔ لیکن اس دفعہ ہم امید رکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم اپنے مقاصد کو ہم حاصل کر سکیں گے۔ یعنی آپ پر امید ہے اس دفعہ؟ انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں۔ اچھا جی شاہد بھائی، تو شاہد صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟
شیخ صاحب تو بڑے پرامید نظر آتے ہیں کہ ان کے وزراء نے اعلان کیا ہے انشاءاللہ وہ حقیقت میں تبدیل ہوں گے. تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں شاہد صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناصر بھائی، میں نے شیخ صاحب کی بات آدھی سن لی اور آدھی جو ہے وہ لیک سگنل کی وجہ سے شاید نہیں سن پایا. عرض یہ ہے کہ یہ حقوق دینا گلگت بلتستان کو یہ کوئی اتنا چھوٹا اور آسان معاملہ ہے نہیں جتنا یہ لوگ فیس بک پر دکھا رہے ہیں ہم لوگوں کو. اس کے دو اچھا اسپیکٹس ہیں. ایک تو ہمارا اپنا نیشنل اسپیکٹ ہے جس میں آپ کو پاکستان کے کنسٹیٹیوشن میں ترمیم کرنی پڑے گی 2/3 کی اکثریت سے. تو اس کے علاوہ تو آپ یہ بچوں کو بہلانے والی بات تو کر سکتے ہیں ووٹر کو اپنی طرف لانے کے لیے، لیکن اگر آپ حقیقت پسند ہیں تو یہ ان کو بھی پتا ہے کہ ان کے پاس 2/3 کی اکثریت نہیں ہے اسمبلی کے اندر. جب آپ پارلیمنٹ سے ایک چیز منظور نہیں کروا سکتے ہیں تو آپ ایسے وعدے عوام سے کرتے کیوں ہیں جو آپ سے ہوتا نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا ایک انٹرنیشنل پہلو بھی ہے. کشمیر جی جو ہے وہ ایک کنفلکٹ ایریا ہے اقوام متحدہ کے اندر اس کا ریزولوشن کے تھرو. ہاں یہ الگ بات ہے کہ جو انڈیا نے ریسنٹلی پچھلے سال جو تبدیل کیا وہ جو آرٹیکل 370 اور 35 ہے اس کو چینج کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ گنجائش آ گئی ہے کیونکہ ایک فریق جو ہے وہ اس معاہدے سے نکل ہی گیا ہے. ہمارے ساتھ ان کے 2 اگریمنٹس تھے. ایک تو شملہ اگریمنٹ ہے اور دوسرا جو اقوام متحدہ کی ریزولوشنز ہیں. تو دونوں میں دونوں پابند ایک دوسرے کے. لیکن انڈیا چونکہ سے نکل گیا ہے تو اب پاکستان کے پاس ایک آپشن تو ہے ریزولوشن اس کو بائی پاس کریں اور اپنا حصہ بنائیں. وہ ہے بالکل آپشن. لیکن اس کے لیے بھی پھر وہی بات ہے کہ آپ نے پارلیمنٹ میں 2/3 کی اکثریت اپنے آرٹیکل 1 میں ترمیم کرنی پڑے گی اور ہمیں پھر صوبت ڈکلیئر کر سکتا ہے. اس کے علاوہ یہ جسٹ لوگوں سے ووٹ لینے کے طریقے ہیں. جیسے الیکشن قریب آتا ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو آئین حقوق دیں گے، آپ کو 5واں صوبہ بنائیں گے. اگر پی ٹی آئی کی حکومت بہت ہم سے مخلص ہے گلگت بلتستان سے ہم سے ووٹ لینا چاہتی ہے تو اس کے لیے مخلصانہ مشورہ یہ ہے کہ جی شاہد صاحب آپ کی آواز ذرا کٹ گئی ہے. اچھا شاہد صاحب کی آواز کٹ گئی ہے، شاید نیٹ کا کوئی ایشو ہو. تو لہٰذا جاوید صاحب آپ بتائیں یہ جو گلگت بلتستان کے آئینی حقوق کا مسئلہ ہے تو اس پہ ایک ظاہری سیٹ اپ تو آپ کی پارٹی نے بھی دی ہے. آپ کی جب آپ لوگوں کی پارٹی کی حکومت تھی تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ شکریہ سب پہلے آپ لوگوں کا کہ آپ لوگوں نے گلگت بلتستان کے ایشوز پر بالخصوص اس وقت جو انٹرنیشنل ایشو ہے گلگت بلتستان کے سلسلے میں آپ نے بلایا. میں شاہد صاحب اور شیخ نثار سربراز کو بھی کا بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ ہر انسان اپنے بساط کے مطابق کوشش کرتا ہے گلگت بلتستان کے حقوق کا. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کا شروع دن سے 73 سے لے کر 2009 گورننس آرڈر تک پاکستان پیپلز پارٹی نے گلگت بلتستان میں اصلاحات کی ہے آئینی. آج اگر گلگت بلتستان میں وفاقی گورنمنٹ کے ساتھ مقابلہ ہے جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف ہے، ہمارے 2 ساتھی بھائی شیخ نثار صاحب ادھر جا چکے ہیں ہمارے پارٹی سے. ہمارا ایک ہی مطالبہ تھا. تو آج اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ مقابلہ اور ورسس تحریک انصاف ہے، سمجھتا ہوں یہ صرف اور صرف آئینی اصلاحات ہیں جو ماضی میں ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے وہ بہت ناکافی تھے لیکن جو ہوئے ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کی. اب حالیہ جو اعلان ہے گلگت بلتستان کو 5واں صوبے کا، یہ فیصلہ ہو چکا ہے. ابھی 2 رائے نہیں ہے گلگت بلتستان 5واں صوبہ بنے گا اور وہ بھی بڑا دور نہیں ہے، 2 مہینے کے اندر اندر ہی بنے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا نے وہاں پر آرٹیکل جو 370A
کر کے جو مقبوضہ حیثیت کو ختم کر کے جو اپنے آئین میں وہاں کے جو کشمیر کو شامل کیا، اس کے بعد حالانکہ وہ تو آلریڈی بہت جو ہے نا سالوں سے متنازع تھا، گلگت بلتستان کی وہ پوزیشن نہیں ہے کہ ہم کشمیر ایشو کے ساتھ جوڑا گیا ہے، ہم باضابطہ اس کے حصہ نہیں تھے، نہیں۔ تو جب انڈیا نے یہ کام کیا تو اب پاکستان کے جو ذمہ دار ہیں، ریاست کے ذمہ دار ہیں، یہاں کے پولیٹیکل جماعتوں نے آپس میں سوچا کہ اگر ہم گلگت بلتستان کو سیٹل کر کے صوبہ نہیں دیتے ہیں تو یہ بہت نقصان ہوگا آنے والے ادوار میں۔ اس میں دیکھیں کہ بے شک کریڈٹ پاکستان تحریک انصاف لے گی، ان کی گورنمنٹ ہے، اس سے ہمیں کوئی اپریشیٹ کریں گے کسی بھی ایسے اقدام کا جو گلگت بلتستان کا دیرینہ مسئلہ ہے جو 72 سالوں سے حل ہو رہا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں اس وقت جو بل ٹیبل ہوگا انشاءاللہ تعالی پارلیمنٹ کے اندر وہ بل پاکستان پیپلز پارٹی ٹیبل کرے گی، اور پاکستان کے جو قومی اسمبلی کے اندر جتنے ممبران ہیں، خواہ وہ MQM کے ہیں، فضل الرحمان کے ہیں، قاب کے ہیں، پیپلز پارٹی کے ہیں، PTI کے ہیں، نون کے ہیں، یہ نیشنل ایک ایشو ہے، اس میں کوئی مخالفت نہیں کرے گا۔ جہاں تک ہمارے شیخ صاحب نے کہا کہ اس دن جو پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس میں گلگت بلتستان کے ایشو پر بائیکاٹ کیا، یہ میں مانتا ہوں وہ اس وجہ سے نہیں کیا، 2 دن پہلے ان کا آپس میں ادھر ایک بل پر زیادہ تناؤ تھا پوزیشن، اور ان کا یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ریسنٹلی میں پرسوں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے میں نے ملاقات کی تھی، میں نے ایک بات بتایا، چیئرمین صاحب آپ نے کہیں مخالفت کی صوبے کی، کیونکہ گلگت بلتستان کے صوبے کی مخالفت پاکستان پیپلز پارٹی کر ہی نہیں سکتی۔ کیوں؟ ہمارے منشور کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہم صوبہ بنائیں گے، ٹھیک ہے، موقع دنیا میں اپنا اس ٹینیور میں ہمیں نہیں ملا، باقی پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں بننا تھا، یہ کریڈٹ پاکستان مسلم لیگ نون کو جانا تھا، میاں محمد نواز شریف ایگری تھے، لیکن بدقسمتی سے گلگت بلتستان کے سابق چیف منسٹر حفیظ الرحمان اس میں بہت رکاوٹ تھا۔ میں اسمبلی کے فلور میں 10 دفعہ کہہ چکا تھا کہ حفیظ صاحب صوبے میں رکاوٹ ہے، اور یہ نظر آ گیا آج۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ گلگت بلتستان کے حقوق کے لیے جو 72 سالوں سے ہم پٹ رہے تھے، رو رہے تھے، اگر آج بھی کوئی بھی جماعت گلگت بلتستان کو صوبہ بناتی ہے تو اس جماعت کو کوئی بھی بناتی ہے تو میں سمجھتا ہوں مستقبل میں گلگت بلتستان کے یوتھ، گلگت بلتستان کے قوم، ہم سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہیں کریں گے اگر ہمارا کوئی مخالف بھی اچھا کام کرتا ہے، کیونکہ 72 سالوں سے ہمارے جو ہے نا یوتھ ہے وہ نفسیاتی مریض بن گئے ہیں، بہت پریشانیوں کے عالم میں ہیں، اور بالخصوص انڈیا جو ہمارا دشمن ہے اس کے نظریں گلگت بلتستان پر لگی ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں فرقہ وارانہ فسادات کر کے، علاقائی فسادات کروا کر، جو ہے نا چائنا کے ساتھ جو ہمارا شیپ ایک روٹ ہے اس کو ڈسٹرب کر کے میں اپنا جو ہے نا اپنا اس گلگت بلتستان کو جو ہے نا اسی سٹیٹس میں رکھوں۔ تو میں سمجھتا ہوں آج پاکستان کی عسکری قیادت، پاکستان کی پولیٹیکل جتنے جماعتیں ہیں جو اس میں ووٹ کریں گے، وہ میں سمجھتا ہوں یہ ایک نیشنل ایشو تھا جس پر کنسنسس ہو چکے ہیں، اب دو رائے نہیں ہے، کل ہوتا ہے۔ ہاں یہ مطالبہ ضرور ہے پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا کہ یہ آفٹر الیکشن، لیکن یہ بھی میں بتا دوں جاوید صاحب آپ بھی امید ہے کہ 2 مہینے کے اندر یہ جی بی کا مطلب آپ بھی امید ہے کہ 2 مہینے کے اندر یہ جی بی کا مسئلہ حل ہو جائے گا، حقوق اور یہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے بھائی، یہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے، یہ ابھی کسی کے تقریر سے صوبہ نہیں بناؤ یا کسی کے بیان سے نہیں رکے گا۔ یہ اعلیٰ جو قیادتیں ہیں، نیشنل سیکورٹی کونسل ہے، خارجہ کی طرف سے جو رکاوٹیں تھے سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ اب اس کے لیے ایک قانونی پیچیدگی ہے، کیا ہے وہ؟ اب الیکشن کروا کر گلگت بلتستان اسمبلی سے ایک اپنا نیا قرارداد کی ضرورت ہے، 2/3 اس قرارداد کے بیس پر قومی اسمبلی کے اندر آئین میں ترمیم ہوگی۔ یہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے۔ گلگت بلتستان کے یوتھ کو، گلگت بلتستان کے قوم جو ہے نا مبارکباد کے مستحق ہے، جنہوں نے 72 سال اسی کے لیے اپنے آپ کو جو ہے نا اپنی سٹرگل کی تھی، ٹھیک ہے، اس میں کوئی علیحدگی نہیں تھی، اس میں کوئی اور دو رائے نہیں تھی، سب کہتے تھے کہ اللہ کا پاکستان۔
آج ہم اسے الحاق پاکستان کے منزل میں پہنچ چکے ہیں اور یہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے۔ اچھا جی شکریہ۔ یہ شاہد گلگتی صاحب دوبارہ ہمارے ساتھ جوائن کیا ہے انہوں نے۔ شاہد صاحب ابھی جاوید صاحب بھی کہہ رہے تھے، فرما رہے تھے کہ 2 مہینے کے اندر صوبہ شاید بن جائے، یہ کا کہنا ہے کہ یہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے صوبے کے حوالے سے، اور تو اس کا حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کی پہلی والی بات بھی ادھوری رہ گئی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اگر جاوید صاحب کو اس چیز کا پتہ ہے کہ یہ جو طاقتیں اس کا ڈیسائیڈ کرنے والی ہیں انہوں نے کیا ہے، تو اس کے لیے پھر وہی طریقہ کار ہوگا کہ ان کو پارلیمنٹ سے اپروول لینی پڑے گی، 2 تہائی کے حصے سے ترمیم کرنی پڑے گی۔ اس کے بعد شاید الیکشن کے بعد جو ہماری اسمبلی بنے گی اس سے بھی اپروول کی ضرورت ہوگی۔ میں چونکہ کوئی قانونی ماہر نہیں ہوں تو میں اس سے زیادہ بول نہیں سکتا، اور اگر یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ گلگت بلتستان کی جو محرومیاں ہیں 73 سال کی، ان کو دور کرنے کا ان کا ارادہ بن چکا ہے، تو یہ تو بہت خوش آئند بات ہے، اور ہمیں مقتدر حکومت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ جی ناصر بھائی۔ جی بتائیں۔ تو ابھی جاوید صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ 2 مہینے کے اندر شاید صوبہ بن جائے، حقوق گلگت بلتستان کو حقوق مل جائے، تو یہ بھی پر امید نظر آ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، میں پہلے کہہ چکا ہوں، آپ لوگ شاید کوئی کمنٹ تو نہیں ڈالیں گے جس طرح پہلے کمیٹی سے آپ لوگ چلے گئے تھے، ابھی جو جمعے کو جو سلامتی کمیٹی کی جو میٹنگ تھی ان سے بائیکاٹ کیا تھا، تو ابھی بھی کیا آپ لوگ دوبارہ کوئی بائیکاٹ یا کچھ اور تو نہیں کریں گے؟ نہیں، ہماری طرف سے کوئی بائیکاٹ نہیں ہوگی۔ پاکستان مسلم لیگ گلگت بلتستان کو حقوق دینے کے حق میں ہے، اور ریسنٹلی آپ نے دیکھا جو ہماری پچھلی گورنمنٹ تھی اس نے گلگت بلتستان کی تاریخ کے ریکارڈ کام کرائے ہیں، ترقیاتی کام کرائے ہیں۔ میں چونکہ حلقہ 3 سے ہوں تو ہمارے حلقے میں بھی جتنے کام ہوئے تو وہ پاکستان مسلم لیگ نے کرائے ہیں، ہم ان کے بہت مشکور ہیں۔ باقی رہی بات، اگر یہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے کہ ہمیں گلگت بلتستان کو آئینی حقوق ملنے والے ہیں اور یہ فیصلے جہاں ہونے ہیں وہاں ہوئے ہیں، تو یہ تو بڑی خوش آئند بات ہے، اس میں تو خوشی کی بات ہے۔ نون لیگ کیوں اس میں رکاوٹ ڈالے گی؟ ہم تو ویلکم کہیں گے اس قسم کی قانونی تبدیلی کو جو پارلیمنٹ کے ذریعے سے لائی جائے، اور جس میں گلگت بلتستان کے لوگوں کی اسمبلی سے بھی پوچھا جائے، ہماری رائے بھی لی جائے، ہمیں حقوق دیے جائیں، ہمیں پاکستان کا حصہ بنایا جائے، ہمیں 5واں صوبہ دیا جائے، تو یہ تو بڑی خوش آئند بات ہے، اس میں ہم کیوں خفا ہوں گے، تو ہم کیوں رکاوٹیں ڈالیں گے؟ باقی وہ جو آپ جس کے بائیکاٹ کی بات کر رہے ہیں، جی اسمبلی میں کوئی بائیکاٹ نہیں ہوگا انشاءاللہ، ہماری طرف سے پوری نمائندگی ہوگی ان کیس آف اگر وہ لاتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر۔ باقی اگر باہر سے معاملے حل کرنے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس میں ہم سے مشورہ لیے بغیر، ہماری قیادت سے پوچھے بغیر، کنسلٹیشن لیے بغیر اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو بظاہر آپ کو پتہ ہے کہ ریزسٹنس تو آئے گا۔ جی ناصر بھائی۔ اچھا کوئی جی اچھا معذرت، آپ کی آواز بھی تھوڑی کٹ کے آ رہی تھی۔ چلیں شیخ نثار صاحب، آپ ذرا بتائیں، بعض عناصر یا بعض تنظیمیں کشمیر ایشو کو اس کے ساتھ ملانا چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر یہاں حقوق مل جائے تو مسئلہ کشمیر رہ جائے گا، یہ سودا کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ مقبوضہ کشمیر بھارت کے حوالے اور گلگت بلتستان کو صوبہ بنائیں گے، تو ان مسائل سے آپ لوگ کیسے نمٹیں گے؟ ناصر بھائی آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ نہیں، میں شیخ نثار سرواز صاحب سے آپ کے پاس پھر واپس آتا ہوں۔ ناصر بھائی یہ سوال میرے لیے ہے؟ نہیں شاہد صاحب، میں شیخ نثار سرواز صاحب سے پوچھ رہا ہوں کہ ابھی جو بعض عناصر اور بعض تنظیمیں بھی جو آواز اٹھا رہی ہے کہ بھائی اگر اس کو حقوق دیں تو اس کا مطلب ہے مقبوضہ کشمیر کے ساتھ اس کا سودا ہو رہا ہے، لینا دینا ہو رہا ہے، تو یہ
ان مسائل سے پاکستان تحریک انصاف کیسے ان سے نمٹے گی؟ جی جناب کیا آپ نے شیخ نثار صاحب؟ جی میں گزارش کر رہا ہوں، پہلے تو میرے دونوں برادران کا شکریہ. ہم تینوں جو ہے ایک ہی گدی کے فقیر ہیں، یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں. کیونکہ ہر کوئی جو ہے اوپر وفا میں جو بھی حکومت آیا گلگت بلتستان سے، جو بھی ممبر اس پارٹی کے آئی، تو سب کا یہی ڈیمانڈ تھا کہ ہمیں آئینی حق دیا جائے. تو آج دینے پہ آیا ہے. خیر وہ کسی کی قسمت میں لکھا ہوا ہوتا ہے دینے کا معاملہ، تو کوشش تو سب نے کی ہے. لیکن آپ نے سوال کیا کہ کچھ تنظیمیں یا کچھ عناصر بیچ میں رکاوٹ ڈالنا چاہتا ہے، اس کے لیے بھی پورا قوم کو متحد ہونے کی ضرورت ہے. اس میں اگر کریڈٹ یا ہم ان کو نہیں دیں گے یا ہم یہ سوچیں کہ یہ کریڈٹ ہم لے کے رہیں گے، اس بات پر جو ہے کامیابی کی طرف ہم کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا ہے. جی وی میں جتنے بھی پارٹیز ہیں، جتنے بھی تنظیمیں ہیں، اب یہ حقوق کا مسئلہ ہے. یہ کوئی پی ٹی آئی کا یا کوئی مسلم لیگ نون کا یا کوئی پیپلز پارٹی کا اس میں ذاتی مسئلہ ایک دوسرے کو نیچے دکھانا یا اپنے آپ کو اوپر دکھانے والی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس میں پورا قوم کو متحد ہو کے، اگر یہ حق ہمارا نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، تنظیم اگر سر اٹھاتا ہے تو پھر اس کے پیچھے ہم سب چلے جائیں گے، ورنہ اس میں سب کو متفق ہو کے، سب کو یک آواز ہو کے اپنے حقوق کے لیے بات کرنی چاہیے، جس طرح کشمیر والے کرتے ہیں. تو کشمیر والوں کے ساتھ جو ہے گلگت بلتستان کو حقوق دینے سے کشمیر والوں کا کچھ بگڑے گا نہیں، اس لیے کہ ہم پہلے بھی کشمیر کی حمایت میں گلگت بلتستان والے جان بھی دے رہے ہیں، اور آئندہ انشاءاللہ تعالی جانی مالی قربانی کشمیر والوں کے لیے ہم ہمیشہ دیتے رہیں گے. اس میں ایسی بات نہیں ہے کہ ہم الگ صوبہ بننے سے جو ہے کشمیر ایشو سے پاکستان دستبردار ہوگا یا گلگت بلتستان کے قوم دستبردار ہوں گے، ایسی بات نہیں ہے. ہمارے اور ان کے درمیان جو ہے اسلامی رشتہ ہے، اور اسلامی رشتے کے لیے پہلے بھی خون کا قطرہ دیا ہے، اور آج بھی آخری قطرے تک ان کے ساتھ لڑنے کے لیے ہم سب تیار ہیں. اچھا جی شاہد صاحب، ابھی آپ کے وال پہ بھی آپ نے یہی پوسٹ لگایا ہوا تھا کہ کشمیر کے مسئلہ کے ساتھ سودے بازی ہو رہی ہے، اور پھر ابھی جاوید صاحب نے بھی بتایا کہ یہ کریڈٹ تو نون لیگ کو ملنے والی تھی، لیکن اس میں سب سے بڑے رکاوٹ حفیظ الرحمان صاحب بنے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے شاہد صاحب؟ ناصر بھائی، بات یہ ہے کہ ماضی کا تو مجھے نہیں پتا کہ کس نے ریکارڈیں ڈالی ہیں اور کون اس کا حمایتی تھا، یہ بہتر حمزہ بتا سکیں گے. باقی رہی بات جو آپ اس سے شیخ صاحب سے جو سوال پوچھ رہے تھے، تو دیکھیں اس میں تو مسئلہ کشمیر تو ہٹ ہوگا، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ گلگت بلتستان کو آئینی حقوق دیں گے، پورا صوبہ آئینی صوبہ بنائیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح انڈیا نے مقبوضہ کشمیر کو اپنے اندر ضم کر کے گلگت بلتستان کو کھو دیا ہے، یعنی ایک طرح سے چھوڑ دیا ہے، تو یہ سیم کہانی ہمارے ساتھ بھی ہوگی. میرا خیال ہے کہ یہ اندرون خانہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ادھر تم ادھر ہم. ورنہ دیکھیں انڈیا کو کیا ضرورت تھی کہ جس کا کلیم تھا گلگت بلتستان کے اوپر یہ ہمارا علاقہ ہے، یونین ٹیریٹری کا علاقہ ہے، وہ چھوڑ کر انہوں نے کیوں اس کو اپنے ساتھ شامل کیا ہے آرٹیکل 370 اور 35A کو. اسی طرح سے جب آپ کل اس کو اپنا حصہ بنائیں گے، پاکستان کا آئینی حصہ بنائیں گے، تو ایک طرح سے آپ ودرا کر رہے ہیں کشمیر سے. ہاں کوئی ہو سکتا ہے ایسا دن آ جائے کہ جہاں پہ اقوام متحدہ کے قرارداد عمل ہو تو ہمارا ووٹ تو اس وقت بھی پاکستان کے لیے ہی ہوگا، ہم پاکستانی ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے. ان دا سینس کی وہ جب ہوگا پلیبسائٹ تو ہم پاکستان سے شمولیت کو ترجیح دیں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اچھا جاوید صاحب، ابھی آپ سمجھتے ہیں کیا ہے واقعاً مسئلہ کشمیر کا گلگت بلتستان کے ساتھ کوئی لنک ہے؟ کیونکہ جب گلگت بلتستان آزاد ہوئے تھے تو اپنے گلگت بلتستان اپنے زور بازو پہ آزاد ہوئے تھے، اس کو جان بوجھ کے ان کے ساتھ لنک کیا جا رہا ہے. اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو شاید یہ لنک نہ بنے اس کا. دیکھیں ناصر بھائی، بات یہ ہے کہ گلگت بلتستان کا جو مسئلہ ہے
یہ پہلے سمجھنا چاہیے. گلگت بلتستان اقوام متحدہ کے ریزولوشن کے مطابق متنازع انڈیا کے کلیم، پاکستان بھی کہتا تھا یہ متنازع ہے، لیکن گلگت بلتستان کی پاپولیشن یا گلگت بلتستان کے جو لوگ تھے، ہمارے آباء و اجداد تھے، دیکھیے وہ دستاویز لوگوں کے پاس موجود ہے جو الحاق پاکستان کی تھی. اس میں میر آف نگر، اسٹیٹ آف حمزہ اور گزر، اور ہمارے جو اپنا بلتستان. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جب 72 سالوں سے گلگت بلتستان کے 95% لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ ملائیں، اگر آپ نہیں ملاتے ہیں، اس وقت تو لوگ تھے، اتنا میڈیا نہیں تھا، نیشنل ایشوز نہیں تھے، سی پیک نہیں تھا، بہت کچھ بھی نہیں تھا. اب انٹرنیشنل لیول پر گلگت بلتستان کی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے، اور اس وقت پوزیشن یہ ہے گلگت بلتستان کیونکہ ساتھ چائنا لگا ہے، پیچھے جو ہے نا واخان کے ساتھ ہمارا بارڈر لگا ہے، اس کا عروج کا، افغانستان ہے، ادھر پاکستان ہے، 4 ایٹمی جو ممالک ہیں اس کے سینٹر میں. اور سی پیک کا ایک بہت بڑا اکنامک وہ چلنا ہے چائنا سے، اپنا وہ گزر رہا ہے وایا خنجراب گلگت بلتستان سے. اب جہاں تک ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ وہ سودا بازی کچھ بھی نہیں، اگر ہو بھی چکی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان کے عوام کو کیا ہے. ہم تو 72 سالوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یا تو پاکستان کا صوبہ بناؤ، اگر آپ صوبہ نہیں بنا سکتے ہو تو گلگت بلتستان کو جو سٹیٹس کو چلا رہے ہو آرڈر پر یہ مت چلاؤ. جو 1954 میں آپ نے کشمیر کو ان کا اپنا آئین دیا ہے، ان کو اپنا دستور دیا ہے، ان کو صرف 4 پوائنٹس پر، وہ 4 جو ہے نا، دفاع، خارجہ، اپنا داخلہ اور کرنسی، 4 چیزوں پر وہ قانون سازی نہیں کر سکتے ہیں. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں ناصر صاحب، کشمیر کے آئین اور گلگت بلتستان کے آئین میں بہت بڑا فرق ہے. وہ آئین کشمیر ہے، یہ آرڈر ہے. نمبر 1 اسٹیٹ سبجیکٹ رول وہاں پر جو ہے نا بحال ہے، وہاں کوئی نان لوکل جا کر زمین نہیں خرید سکتا. گلگت بلتستان میں زمین خرید سکتا ہے، تو یہ تو پہلے ہی ختم ہو چکا ہے. اگر سودا بازی ہوئی ہے تو اس وقت ہوئی ہے جب آپ نے اسٹیٹ سبجیکٹ رول کو ختم کیا. اس وقت گلگت بلتستان میں حق کے جو حکمرانی چل رہی ہے وہ صوبے کی ہے. پاپولیشن جو ملازمتوں کے جو ہے نا اپائنٹمنٹس اچھا اور بہت سے معاملات، میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے آئین یہ دے نہیں پائیں گے. ان کے پاس الٹرنیٹ حل تھا، اس کو ابھی صوبہ بنا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس میں ان طاقتوں کے بھی مشکور ہیں کہ جنہوں نے تمام نیشنل انٹرنیشنل پریشرز کو اپنے سر پہ رہ کر جو ہے نا، انہوں نے جو ہے نا اب یہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے. اور یہ ڈیسائیڈ اگر ہمارے آواز پہ ہوتی تو 72 سال پہلے ہو چکا ہوتا، لیکن نہیں. اب سمجھتی ہے ریاست پاکستان گلگت بلتستان کو ملک کا 5واں صوبہ نہیں بنانے کی صورت میں کہیں یہ علاقہ بھی ہمارے ہاتھ سے نہیں نکل جائے. تو میں سمجھتا ہوں خیر دیر آیت درست آیت. آج اگر پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے، میں پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، تو پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے، کچھ بھی فرق نہیں پڑتا. بے شک جائے کسی کو کریڈٹ، ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا ہے. ہمارا مسئلہ ہے اور یہ مسئلہ آج حل ہونے جا رہا ہے. اس وقت کرنٹ جو پوزیشن ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ایکسس کر رہی ہے وفاق کے اندر. میں سمجھتا ہوں اس میں سب جماعتیں قابل تعریف ہیں، لیکن اس نے جانا ہے پارلیمنٹ میں. پارلیمنٹ میں انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی یقین سے کہتا ہوں کہ بڑے شوق سے، بڑے جوش سے اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ گلگت بلتستان کے 5واں صوبے کے حق میں ووٹ دے گی. بلکہ گلگت بلتستان کے جو آئین میں جو امینڈمنٹ کا جو بل ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی لے کے آئے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ڈاکٹر صاحب بالکل اس کو یہ کہتے ہیں سودا ہوا. ڈاکٹر صاحب ہمارے طرف سے 100 سودے ہو جائے، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم گلگت بلتستان کے 95% لوگ صوبے کے حق میں تھے جو آج تک تکمیل پہ جا رہا ہے. تو میرے خیال میں آپ اس میں ایسی کوئی بات نہ کرے جس سے ہمیں ہماری باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن لوگوں کے جذبات ابھریں گے. تو میں سمجھتا ہوں آپ ایک پولیٹیکل اچھے ڈاکٹر ہیں. میری ملاقات آج آپ کے ساتھ اس لائیو پروگرام میں ہوئی ہے. بہت آپ قابل ہیں، آپ اتنا ینگ بھی ہیں.
آپ ایک جو ہے نا کوالیفائڈ اور بہت پڑھے لکھے ہیں, آپ کم از کم ایسے بیان نہیں دیں. گلگت بلتستان پانچواں صوبہ وہاں کا دیرینہ مسئلہ تھا, وہ حل ہونے جا رہا ہے. بالکل شاہد صاحب, آپ کی طرف سے یقیناً ایک بیان آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ یہ ہمارا ڈیمانڈ تھا 73 سال سے کہ ہمیں پاکستان کا 5واں صوبہ بنایا جائے. یہ ہم سب کا متفقہ ڈیمانڈ تھا. اصل میں انہوں نے مجھے سوال یہ پوچھا تھا کہ آپ کشمیر کے تناظر میں کیا آپ کا وہ ہوگا, موقف ہوگا. تو جی بھی کا تناظر میں تو میں نے بتایا کہ ہم سب لوگ بہت خوش ہیں کہ ہمیں پاکستان اپنا رہا ہے. جو ہمارا ڈیمانڈ تھا بہت پہلے سے, ہم لوگوں کی خواہش تھی کہ پاکستان میں شامل ہو جائیں, وہ تو اگر ہو رہا ہے آپ کے انفارمیشن کے مطابق, اور جو لگ بھی رہا ہے کہ ہو رہا ہے, تو یہ تو بہت اچھی بات ہے, ہم بہت خوش ہیں. جہاں تک کشمیر کے تنازع کی بات ہے تو وہ دیکھیں, اس سے ہم ڈینائی نہیں کر سکتے ہیں, اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے کہ کشمیر کا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں یا ہم اس کا حصہ نہیں ہے. بے شک ہم کشمیر کا حصہ نہیں مانتے اپنے آپ کو, لیکن تنازع کشمیر کا حصہ تو ہے نا. تو اس صورت میں تھوڑی سی پاکستان کے لیے بھی مسائل ہوں گے, یا شاید انہوں نے حل کر لیا ہوگا انڈیا کے ساتھ مل بیٹھ کے, تبھی تو انہوں نے یہ اسٹیپ اٹھایا ہے. تو یہ کہیں نہ کہیں اندرون خانہ معاملہ کسی حد تک میرے خیال میں حل ہو چکا ہے. میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. شاید اب کشمیر کے مسئلے سے کوئی ڈینائی نہیں کر رہا, یقیناً کشمیر کا مسئلہ ہے اور یہ چل رہا ہے, اس سے کوئی انکار نہیں ہے. لیکن گلگت بلتستان کے آئینی حقوق بھی تو اس سے بڑا مسئلہ ہے نا, کیونکہ ہم تو گلگت بلتستان کے باشندے ہیں. پہلے ہم ذرا اپنے گھر کو دیکھنا چاہیے, پہلے ہمارے گھر کے حقوق ملیں تو پھر ہم انشاءاللہ دوسرے کے حقوق کی بھی بات کریں گے. تو مجھے بھی آپ کے خیال میں جو آپ کی مسلم لیگ نون گلگت بلتستان میں جو آپ کے بندے ہیں, جو آپ کی پارٹی ہے, تو وہ بھی یقیناً پھر اس تحریک میں جس طرح پیپل پارٹی والے بھی امید ہے اور یہ لوگ بھی چاہ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کے حقوق کے تحریک انصاف کا ساتھ دیں, اسی طرح یہ حقوق ملے, تو کیا پی ایم ایل این نون والے, مسلم لیگ نون والے بھی کیا ان کے ساتھ دیں گے؟ انشاءاللہ ساتھ دیں گے. یہ مسئلہ نون لیگ کا نہیں ہے, یہ مسئلہ پیپل پارٹی کا نہیں ہے, یہ مسئلہ تحریک انصاف کا نہیں ہے, یہ گلگت بلتستان کی 2 ملین آبادی کا ایشو ہے. اور اس ایشو میں اگر کسی نے ساتھ نہیں دیا بشمول مسلم لیگ نون یا پیپل پارٹی, تو وہ عوام کے سامنے اپنا منہ نہیں دکھا سکے گی. تو لہٰذا پاکستان مسلم لیگ نون کسی بھی اس طرح کی اچھی کوشش کا بالکل بھرپور ساتھ دے گی, پارلیمنٹ میں بھی اور گلگت بلتستان کے لیول پر بھی. چلو بالکل صحیح. شیخ نثار سرفراز صاحب, آج اسلام آباد میں آل پارٹیز کانفرنس ہو رہی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی میرے خیال سے کال پہ ہو رہی ہے, جس میں تو پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ دونوں کی جو قائدین ہیں, زرداری صاحب اور آواز نہیں آ رہی آپ کو شیخ صاحب؟ میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی جو آل پارٹیز جو کانفرنس ہونے جا رہی ہے اس وقت اسلام آباد میں, جس میں نون لیگ کے جو نواز شریف صاحب ہے اور زرداری صاحب بھی ہے, وہ دونوں شاید ٹیلی فونک شرکت کریں. تو کیا یہ آل پارٹیز کانفرنس سے آپ کے گلگت بلتستان کے ایشوز پہ کوئی فرق تو نہیں پڑے گا, کوئی مشکل تو کھڑی نہیں کریں گے؟ یہ تو میں نے پہلے گزارش کی میرے دونوں برادران سے کہ ہم ایک گدی کی فقیر ہے, ہاتھ پھیلاتے ہیں ہم سب مل کر. تو آپ ان سے پوچھیں یا ان سے کہیں, آپ کے ریکویسٹ کریں, ہمارے بیچ میں کوئی رحمت نہ ڈالے. باقی ہمیں اس کے ایجنڈے کا نہیں پتا, ہمیں پتا ہے کے لیے آل پارٹیز کانفرنس ہو رہی ہے گلگت بلتستان. اگر مخالفت کیا تو عوام کے سامنے آئیں گے, لیکن ہم شادیانے تب بجائیں گے جب دلہن گھر میں داخل ہوگی. اس وقت تک جو ہے نہ ہم زیادہ باتیں کرنا چاہتا ہے, نہ ہم کسی کو الزام کرانا چاہتے ہیں. ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمدردیاں ہے گلگت صاحب معذرت, آپ کی آواز بھی بار بار کٹ کے آ رہی ہے. اچھا جی, چلیں یہ ایک امید کی کرن تو نظر آ رہی ہے انشاءاللہ, جو آپ کی اور جاوید صاحب کی باتوں سے ایک امید تو ہمیں مل رہی ہے. انشاءاللہ یہ حقیقت بھی ہو اور ایسے ہی ہو جس طرح آپ لوگوں نے بیان کیا ہے. تو جس طرح ہمارے گلگت بلتستان کے حقوق, آئینی حقوق ایک اہم مسئلہ ہے,
تو اس سے پہلے جو ہمارے عوامی مسائل بھی ہے کچھ، مثلا جس طرح ابھی کرائے کے اوپر، خصوصاً پی آئی اے کی کرایوں کے اوپر گلگت بلتستان میں عوام کافی مشکلات کا شکار ہے، تو تحریک انصاف کیا ان مسائل کو برداشت کرتے گلگت جو روڈ ہے کئی سالوں سے عوام کا مشکلات 30 گھنٹے لگ رہے ہیں بعض اوقات، تو اس حوالے سے بھی تحریک انصاف کچھ کر رہی ہے جیسا؟ ناصر صاحب میں نے اتنا سنا پی آئی اے کی ٹکٹ کے حوالے سے. اب آپ جانتے ہیں میں تو بتا تو خود پاکستان میں سردی میں بیٹھا ہوا ہوں، لیکن یہاں ہمارے وفاقی وزیر تشریف لائے تھے حال ہی میں. فواد سے ریکویسٹ ہے یہ پاکستان کے ساتھ زیادتی ہے. 2 گھنٹے کے ساتھ 8,000 میں 45 منٹ کے ساتھ 17,000 کیا ہے اور ان سے کہا ہے، اور انشاءاللہ پرچم گورنر صاحب ہمارا اللہ صاحب سے بھی یہی ریکویسٹ کی ہے کہ آپ لوگ کم سے کم اس پر بات کریں، اور کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ. ہمیں امید ہے کہ گلگت بلتستان کے لیے بھی کرائے میں کمی کی جائے گی. اچھا جی، چل ہمارا پروگرام کا وقت تقریباً کچھ ہی منٹ رہ گئے ہیں، 5-10 منٹ ہے، تو آخر میں میں چاہوں گا کہ آپ لوگ ایک بہرحال ایک نئی خوشی اور ایک نئی خبر ہوگی آپ لوگوں کے توسط سے، ہم اپنے چینل کے توسط سے یہ عوام کو پہنچا رہے ہیں. ابھی آپ لوگوں نے ایک عوام کو ایک امید دلائی، آپ لوگوں کے بعد سے امید پیدا ہوئی ہے کہ ابھی جو 2 مہینے میں صوبے کے حوالے سے بات ہوئی ہے، تو شاید آپ پروگرام کے آخر میں آپ اس حوالے سے عوام کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ ناصر صاحب، یہ جو خبر چل رہی ہے اللہ کرے یہ درست ہو اور ہمیں پاکستان اپنا حصہ بنا لے اپنی آئین کی ترمیم کے ذریعے سے. ہمیں مزید اس آرڈر کے ذریعے نہ چلایا جائے، ہمیں آئین کا تحفظ دے کر 5واں صوبہ بنایا جائے، یہ ہم سب کی ڈیمانڈ ہے. اور اگر ایسا ہوتا ہے تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس کو بھرپور سپورٹ کرے گی اور ہماری طرف سے پورا تعاون ہوگا، اور میں عوام کو مبارکباد دوں گا اگر یہ سٹیپ پاکستان اٹھا لیتا ہے. بہت اچھی بات کی آپ نے شاہ صاحب. جاوید صاحب آپ کچھ پیغام دینا چاہیں گے عوام کے لیے؟ جی ناصر صاحب. میں گلگت بلتستان کے تعاون کو میرے طرف سے یہ پیغام ہوگا، بالخصوص یوتھ کو، گلگت بلتستان قوم متحد رہے. گلگت بلتستان کے اندر جو اپنا شکاوارانہ سابق ادوار میں فسادات ہوئے ہیں اور ابھی بھی انڈیا چاہے گا کہ کچھ کوشش کرے گا ان سے دور رہیں اور تمام اختلافات کو چھوڑ کر ایک قوم بنے. اور میں سمجھتا ہوں گلگت بلتستان کی قوم ایک باشعور اور غیرت مند قوم ہے. تو قوم کے لیے میسیج یہ ہے کہ مستقبل ہمارا پاکستان کے ساتھ ہے، اور ابھی جو ہمیں جو اپنا صوبے کے حوالے سے جو خوشخبری ملی ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے گلگت بلتستان کے قوم عوام متحد اور متفق رہیں اور اپنا آپس کے صفوں میں اتحاد برقرار رکھ کر ملک کا 5واں صوبہ انشاءاللہ تعالی بنے گا. اور قوم کو میں ایڈوانس مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ جب تمام جماعتوں کے بالخصوص پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور بھی تھا کہ گلگت بلتستان 5واں صوبہ بنے، تو میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے خواب کی تعبیر ہونے جا رہی ہے. شکریہ جاوید صاحب. جناب شیخ نثار حسین سرباز صاحب، آپ کیا پیغام دیں گے عوام کو، کیا خبری دیں گے؟ جی میں نے آپ سے گزارش کیا دلہن جب آئیں گے تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ سے اذانے اس وقت بجائیں گے. تو ابھی ہم صرف امید رکھتے ہیں اور امید پہ جو ہے موجودہ حکومت اتر سکتی ہے. برادران کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ساتھ ہی ان کے بھی نیت سے آپ واقف ہیں کہ ہم مانگنے والے حق مانگ رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ دعا کرتے ہیں
فرمایا کہ اس چیز پہ ہمیں نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس وقت کوئی بھی بیچ میں رکھنا ڈال سکتا ہے، کسی بھی رنگ، کسی بھی نسل، کسی بھی قوم کے حوالے سے جو ہے، یا کوئی تنظیم، مطلب اشارے ہوں گے دشمنوں کی طرف سے، لیکن یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس پر جو ہے پورے قوم کو کڑی نظر رکھ کے ایک ہی پٹری پہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا کے بنیاد پر جو ہے سب کو قائم رکھ کے مقاصد کے حصول کے لیے جد و جہد اور کوشش کرنا چاہیے۔ میں آپ سے گزارش جب گار آئے گی تو جس کا شکر گزار ہم شکریہ ادا کریں گے۔ بہت بہت شکریہ جی آپ تینوں کا، جناب شیخ نثار حسین سرباز صاحب کا، جناب جاوید حسین صاحب کا، جناب شاہد گلگتی صاحب کا۔ آپ تینوں نے وقت دیا اور ایک اچھی گفتگو کی، ایک امید کی کرن پیدا ہوئی ہے آپ لوگوں کی گفتگو سے، ایک خوشخبری کی بھی امید ہے، لہٰذا جیسے یہ کوئی حتمی نتائج یا کوئی حتمی کوئی اعلان نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں سے آپ تینوں پاکستان کی جن بڑی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، تو آپ لوگوں کی گفتگو آپ لوگ جب پر امید ہیں تو پھر انشاءاللہ عوام کو بھی جلد سے جلد کوئی خوشخبری ملے گی۔ اور جو 73 سال 72 سال سے جو گلگت بلتستان کے حقوق بے آئین اور حقوق کے بغیر رہے ہیں، انشاءاللہ اب امید ہے کہ کوئی حقوق ملے، صوبہ بنے۔ تو عوام آپ لوگوں کے اس بیان کے توسط سے میں بھی عوام سے اور ناظرین سے یہی کہنا چاہوں گا کہ بھائی مسلم لیگ پیپلز پارٹی بھی پوری امید ہے، مسلم لیگ والے بھی ساتھ دینے کو تیار ہیں، اور تحریک انصاف بھی امید سے ہیں۔ تو انشاءاللہ جلد ہمیں کوئی خوشخبری سننے کو ملے اور گلگت بلتستان کو اپنا 72 سالہ جو آئین حقوق کے لیے جو لڑ رہے ہیں، انشاءاللہ اس میں گلگت بلتستان کو کامیابی ملے، اور ہم سب کو گلگت بلتستان میں موجود تمام سیاسی تنظیموں کو متحد ہو کے اپنے حقوق لینے کی توفیق ہو۔ انشاءاللہ جلد ہم خوشخبری کا پھر انتظار کریں گے شیخ صاحب، اور آپ سب کا پھر بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں۔